بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے گھر کی واحد بیٹی تھی۔ میری دادی اسی وجہ سے مجھے پسند بھی کرتی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ مردوں کے بھرے اس گھر میں رہنا میرے لیے کوئی قابل فخر نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ میرے لیے ایک ایسا روگ بنتا جائے گا جس سے نکلنا شاید میرے لیے بہت مشکل ہوگا، بلکہ شاید ناممکن بھی۔ ان دنوں میری امی اکثر اپنے میکے میں جاتی رہتی تھیں کیونکہ ماموں کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے ماموں کی شادی کا دن آن پہنچا تو بات بڑی عجیب ہوئی۔ امی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی مہندی میں جاؤں گی تو سائرہ میرے ساتھ جائے گی۔ دادی کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، اس گھر میں سارے مرد ہی ہیں، عورت تو کوئی ہے نہیں۔ تم بھی اپنے بھائی کی مہندی میں جا رہی ہو، پہلے ہی تم نے اسے بہت وقت دے دیا ہے، اب اگر تم گھر سے چلی جاؤ گی تو یہاں پر موجود لڑکوں کا کھانا کون پکا کر دے گا؟ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میری دادی کو اپنے بیٹوں کی بھی فکر رہتی تھی اور امی اس گھر کی سب سے بڑی بہو تھی، اسی وجہ سے دادی ہر وقت امی کو کاموں میں لگائے رکھتی تھی۔ اس گھر میں کوئی اور عورت ہوتی تو شاید امی کا کام ہلکا ہو جاتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ خیر، دادی نے کہا کہ اب اگر تم اپنے میکے جا ہی رہی ہو، کم از کم سائرہ کو چھوڑ جاؤ، چھوٹے موٹے کام تو کر ہی لے گی۔ امی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ ماں جی، میں اسے چھوڑ تو جاؤں گی، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہوں، بیٹی کی ماں ہوں تو مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے۔ ارے بیٹا، ڈر کیسا، اپنا گھر ہے، چار دیواری میں رہے گی۔ امی مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ماں جی، امی نے نظریں چراتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا، تو دادی اپنے کھانوں کو پکڑ کر توبہ توبہ استغفار کرنے لگی۔ کیسی باتیں کرتی ہو بہو، اس گھر میں میری ہی تو اولاد رہتی ہے، کیا تمہیں میرے بچوں پر بھروسہ نہیں؟ تمہارا شوہر بھی تو میرا ہی بیٹا ہے، تم یہ بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہیں سائرہ کے معاملے میں کم از کم مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں اب اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ ایک لڑکی کی حفاظت نہ کر سکوں۔ میں نے بھلے بیٹے پال کر بڑے کیے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایک ماں کی بیٹی کی ماں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ دادی کی بات سن کر میری امی کچھ مطمئن تو ہوئی تھی، مگر ابھی تک وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا، باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گھر میں بھی کسی سے زیادہ بات چیت مت کرنا۔ میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو بالکل بھی فکر کی ضرورت نہیں، میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ اپنا خیال نہ رکھ سکوں۔ امی بڑی مشکلوں سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کام کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مجھے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ امی آج گھر پہ نہیں تھی تو سارے گھر کے کام میں نے کیے تھے۔ گھر کے کاموں میں عموماً زیادہ وقت تو نہیں لگتا، لیکن میری عمر کم تھی، میں تو بمشکل سنک تک پہنچ پاتی تھی، مجھے جہاں برتن دھونے پڑتے تھے، لیکن کام میں پورا کرتی تھی، پھرتیلی بھی تھی، میں زیادہ کام کم وقت میں کر لیتی تھی۔ دادی نے مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے تھے، کھانا، برتن، صفائی، جھاڑو پوچھا، سب کام کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سوئی تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوا کہ میں سو گئی ہوں، گہری نیند میں تھی یا کس حالت میں پڑی ہوں۔ اماں نے تو مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے کمرے میں دروازے کو کنڈی لگا کر بیٹھنا تو دور، میں تو کنڈی لگائے بغیر سو گئی تھی۔ پھر خدا جانے کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے کی چیزیں تھوڑی تھوڑی بکھری نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں جو کتاب تھی وہ دور رکھی ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میں تو چونک کر رہ گئی۔ میری حیرت کی انتہا اس لیے بھی نہیں تھی کہ میرے سر پہ جو چادر تھی وہ بھی غائب تھی۔ میں کمرے کو غور سے دیکھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی جن بھوت آ کر گزرا ہو جس نے میری ساری چیزیں بکھیر کے رکھ دی تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر خود کو سمیٹا، مگر مجھے اپنا آپ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خود میں ایک تبدیلی سے محسوس ہوئی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ مجھے اپنے بال بھی بکھرے بکھرے سے محسوس ہو رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد میں نے آ کر باہر پانی پیا۔ دادی اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹے میرے پاس آؤ، دادی نے مجھے گہری پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں جا کر ان کے پاس بیٹھی۔ کیا ہوا ہے دادو؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھا کرو، اور جب سوتی ہو تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرو۔ دادی کے چہرے پر بھی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں، حالانکہ میں نے انہیں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ دادی تو ہمیشہ تسلیاں دیا کرتی تھیں، پر آج دادی کی نظریں بھی عجیب تھیں۔
ان کا انداز بھی بڑا ہی انوکھا تھا. میں نے اتنا پریشان اور اتنا کھویا ہوا انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. خیر میں نے دادی سے کوئی بات نہیں چھپائی، نہ ہی دادی نے مجھ سے کوئی بات کی کہ مجھے ان سے کچھ فاصلہ اختیار کرنا پڑتا. وہ بہت محبت کرنے والی ہستی تھی. خیر کافی دیر گزر گئی تھی. اب مجھے امی کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا. شام ہوئی، امی جلدی گھر آ گئیں. کہنے لگیں کہ بیٹی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو جائے گا اگر میں گھر نہ گئی تو. شکر ہے کہ میں جلدی گھر آ گئی ہوں، اپنی بیٹی تک پہنچ گئی ہوں، ورنہ وہاں پر مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی. بس کل میرے بھائی کی بارات ہے، ولیمہ بھی ہے، لیکن وہ 2-3 دن کے بعد کی ہے، تو میرے ساتھ ہی چلنا اور میرے ساتھ رہنا. میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے. اگلے دن میں نے اپنے ماموں کی بارات اور ولیمے کے لیے اپنے گھر سے 3 دن کے کپڑے لے کر امی کے ساتھ چلی گئی. 3 دن وہاں پر مجھے بہت مزہ آیا. خوب کھایا پیا، اپنی کزنس کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اٹھی بیٹھی. ہم نے شادی میں بہت ساری باتیں کی. شادی سے واپسی پر میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا. نانی کے گھر سے جانا میرے لیے ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ رہا ہے، اور اس بار تو بہت زیادہ اداسی ہو رہی تھی. خیر تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئے تو گھر آتے ہی شام کے وقت میری طبیعت خراب ہونے لگی. مجھے ایسا لگا میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، الٹی سی آ رہی تھی. میں نے فوراً جا کر اماں کو یہ بات بتائی تو وہ مجھے ہی پیٹنے لگی. ارے بیٹا، میں نے تمہیں بہت منع کیا تھا، شادی والا گھر ہے، کھانے کی بہتات ہے، تو اپنے پیٹ پہ ظلم نہ کرنا. کھانا دوبارہ بھی مل جاتا ہے. لگتا ہے کہ تم نے وہاں بہت زیادہ کھا لیا ہے، اسی وجہ سے تمہارا پیٹ خراب ہو گیا ہے. اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا. نہیں اماں، پیٹ نہیں خراب ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور پیٹ صبح تک تو ٹھیک تھا. میں وہاں بیٹھی اپنی باتیں سنا رہی تھی کہ دادی باہر آ گئی. انہوں نے بھی مجھ سے حال چال پوچھا. میں نے ان کو بھی ایک ہی بات بتائی کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، مجھے ابھی بھی الٹی آئی ہے. دادی نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں. بہرحال 2-3 دن گزر گئے، میری طبیعت پھر خراب رہنے لگی. مجھے نیند بھی بہت زیادہ آتی، کبھی الٹی سی آتی اور کبھی کوئی اور بات ہو جاتی. اماں پریشان ہو گئی، بولی کہ لگتا ہے تجھے نظر ہو گئی ہے، میں تجھے دم درود بھی کروں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی. مگر میری حالت بھی دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی. اب تو میرے پیٹ میں بھی عجیب سی سوجن تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں. ایک دن ہم لوگ حکیم کے پاس گئے. اماں نے حکیم سے کہا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں سوجن بڑھ رہی ہے، جو کہ کافی دن سے ہے. حکیم نے کہا کہ دیکھو بی بی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹی پہ شک کرو، لیکن ایک بار جا کر لیڈی ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا چیک اپ ضرور کروا لو. آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بہت بڑی ہرنیا جیسی بیماری ہو تو پھر تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے. امی تو حکیم صاحب کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی. مجھ سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے. شاید میں بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید اسی وجہ سے تمہیں نظر لگ گئی ہے. میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی. صبح تم تیار رہنا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتانا. اگر تمہاری دادی کو پتہ چل گیا کہ تم بیمار ہو تو وہ میری جان کھا جائیں گی. کہیں گی کہ تم نے میری پوتی کو بیمار کر دیا. وہ یہ نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. بس ہر وقت میری ماں ہونے پر سوال اٹھاتی رہیں گی. ان باتوں سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی. واقعی میں میرا پیٹ بہت عجیب انداز میں بڑھ رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے پیٹ میں کچھ چیز ہے بس جسے مجھے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے اور میرا پیٹ پھر سے صحیح ہو جاتا. لیکن رفتہ رفتہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی، یعنی میرے پیٹ کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی. 2 دن مزید گزر گئے. اماں مجھے ہسپتال لے گئیں. لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ بیچاری سی نظر سے میری امی کو دیکھنے لگی. میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کی بیٹی شادی شدہ نہیں ہے، لیکن اس کی عمر ہی کیا ہے ابھی شادی کی. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد کی ساری حدود پار کر چکی ہے. لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر اماں کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی. انہوں نے ان سے کھل کر بات کرنے کی درخواست کی. تب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے اور اسے امید سے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی پر کسی قسم کا کوئی تجربہ کروں یا کوئی ایسی دوا دوں جس سے آپ کو سارے معاملے سے نجات مل جائے، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی ممکن نہیں. لیڈی ڈاکٹر نے تو ایک ہی سانس میں ساری بات کہی تھی، مگر میں اور اماں دونوں ہکا بکا بیٹھے اس کا منہ دیکھ رہے تھے. اماں نے مجھے بڑی گہری نظر سے دیکھا. مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے. میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے تو شادی ہی نہیں کی تھی، تو میں کیسے ماں بن سکتی ہوں.
میں نے دل میں سوچا اماں نے تو اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے زور دے کر پوچھنے لگی کہ سچ سچ بتا دے تو نے کیا کیا ہے، کہاں جا کر منہ کالا کیا ہے، اپنے ماں باپ کا نام رسوا کرے گی، اپنا نام رسوا کرے گی، بے حیا، میں نے تجھے اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا۔ اماں بہت ناراض ہو رہی تھی، ان کے غصے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں تو اس وقت مرد اور عورت کے تعلقات کی نزاکت کے بارے میں بھی واقف نہیں تھی۔ میں نے اماں کے آگے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ اماں مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے تم سے ایسی بات کیوں کر رہی ہو۔ اماں میری باتیں سن کر مجھے مزید تاڑنے لگی، مجھے فالتو کے ناٹک مت دکھاؤ، اچھی طرح سے جانتی ہوں میں کہ تو نے ضرور کچھ ایسا کیا ہے جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، تیری ماں ہوں، مجھے سچ سچ بتا دے کہ کیا ہوا تھا۔ اماں مجھے مارتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئی تھی، باہر لوگوں کے تماشے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید میری جان ہی لے لیتی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ کمرے میں آ گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ اماں مجھ سے بار بار یہی باتیں کر رہی تھیں، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے اماں کے سامنے بہت قسمیں کھائیں، مجھے نہیں پتا اماں، یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا۔ میں رو رو کر اماں کو اپنی صفائی دیتی، مگر انہیں تو میری بات کا کوئی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا گھر آئے تو اماں نے اٹھ کر انہیں پانی بھی دیا، تو اماں نے ان کی موجودہ سرخی دیکھ کر آنکھوں میں پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ تب اماں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ ابا نے یہ سنا تو وہ بھی ساکت کھڑے ہو گئے۔ میں تو پہلے سے ہی کسی زندہ لاش کی طرح گھر میں پڑی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ سب کیا ہوتا ہے، بس میں روئی جا رہی تھی۔ ابا کو جب یہ پتا چلا تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آ کر مجھے مارا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابا بھی یہ بات سنتے ہی میرے پاس آئیں گے اور مار مار کر مجھے بے ہوش کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، انہیں غصہ تو بہت آیا تھا جسے میں ان کے چہرے سے دیکھ چکی تھی، مگر وہ بہت زیادہ پرسکون یا پھر پریشان لگ رہے تھے۔ پرسکون اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں نظر آیا تھا۔ میں نے ابا کو غور سے دیکھا، غصے میں وہ باہر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد ابا کہاں گئے مجھے نہیں پتا۔ میں اور اماں ان کا انتظار کرتے رہے، رات کا کافی پہر گزر چکا تھا۔ جب ابا گھر واپس آئے کہنے لگے کہ یہ بات کسی بڑے کو پتہ نہ چلے، نہ ہی ماں جی کو اور نہ ہی ابا جی کو۔ میرے ابا نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن آخر انسان کب تک اتنی بڑی بات چھپا سکتا ہے۔ بالآخر یہ بات میرے چھوٹے بھائی کو پتہ چل گئی۔ دادی کو بھی جب اس بات کا اندازہ ہوا، انہوں نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی ضرور یہ قصور تمہاری بیٹی کا ہی ہے۔ ارے اس لیے مجھے بیٹیوں سے نفرت ہے، بیٹوں سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ اور دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا گل کھلا دیا، مجھے تو اب اس کے کردار سے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہ گناہ کرنے کی لت سے کہاں سے پڑ گئی۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کیسی کیسی عورتیں لے آئے ہم لوگ جن کی اولاد انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ دادی گویا میری اماں کو یہ باتیں سنا رہی تھی، مگر اماں تھی کہ غم سے بے حال، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک تو میری دادی، پھر اس گاؤں کے بہت سارے ایسے گھرانے جو ہمارے کوئی کمزوری ڈھونڈنے پر دن رات کام کر رہے تھے، انہیں اگر پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ میرا دل پوری طرح سے رو رہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ لیکن ابا نے آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ابا نے دادی کے سامنے ایسی بات کہہ دی جس کو میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی میری بیٹی ہے، یہ میری اولاد ہے، مجھے اس پہ پورا یقین ہے، اس نے آج تک مجھ سے کسی گڑیا کے کھلونے کی فرمائش نہیں کی، تو یہ میرے لیے اتنا بڑا گڑھا کیسے کھود سکتی ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دوں گا اور آخری سانس تک دیتا رہوں گا۔ ابا نے دادی کے سامنے یہ بات کی تو دادی ہوا میں ہاتھ ہلا کر کہنے لگیں کہ اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ یہ ساری پٹی تجھے تیری بیوی نے پڑھائی ہے۔ دیکھیں اماں، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اپنی اولاد اتنی ہی پیاری ہے جتنا آپ کو میں پیارا ہوں۔ ابا نے اس بات پہ سیدھا سیدھا دادی اماں کے سامنے بات رکھ دی اور دادی اماں نے ابو سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اماں جی، کس سے کروں شادی؟ پہلے تو میں مجرم ڈھونڈوں گا جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، پھر اسے سزا دوں گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ لوں گا۔ اچھا تو اب کہہ دو پورے گاؤں میں ہماری عزت اچھالتا پھرے گا۔ دادی اماں نے سخت لہجے میں ابا سے کہا تو ابا نے مسکرا کر ایک ہی جواب دیا، اماں
मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी गांव के किसी आदमी से चक्कर नहीं चलाया। जो कुछ भी हुआ है वो इसी घर की 4 दीवारी के अंदर हुआ है। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, लेकिन आपकी औलाद पर नहीं। माफ़ कीजिएगा अम्मा, आप कहती तो है ना कि आपको अपनी औलाद पर पूरा यकीन है, पर आपकी औलाद बाहर क्या क्या करती फिरती है इस बात का आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। आप तो बस अपने बेटों की गलत हिमायत करती हैं, उल्टी सीधी सही गलत, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है, सही है या गलत, बस आप अपने बेटों का साथ देती हैं। सायरा भी आपकी पोती है और आपका खून है। आप उसे अपना समझना शुरू करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बेटी में ऐसी कोई बुराई नहीं जिसका आप इतना सख्त नतीजा हमें मिलता। यह हमारे साथ जुल्म हुआ है और मैं इस जुल्म के पीछे तफ्तीश करके रहूँगा। मैं इस मुजरिम को ढूंढ निकालूंगा जिसने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी है। अब बाकी इस बात पर मेरी दादी को सख्त गुस्सा आया। कहने लगी कि तुम मेरे दूसरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर तुम मेरा घर क्यों तबाह करना चाह रहे हो। अब्बा ने कहा कि अगर कसूर मेरी बेटी का हुआ तो फिर मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा, हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर कसूर आपके बेटों में से किसी का हुआ तो ना सिर्फ आप इस घर से बल्कि अपनी जायदाद से भी उसे आग कर देंगी। दादी अम्मा को ये बात बुरी तो बहुत लगी थी, लेकिन अब्बा ने क्योंकि शर्त बड़ी कड़ी रखी थी और ये भी कहा था कि मैं गलत होने की सूरत में अपनी जायदाद से दस्तबरदार हो जाऊंगा, तो अब मेरे घर के सभी लोगों को यानी सभी मर्दों को टेस्ट भी करवाना था, जिससे ये पता चल सकता था कि मेरी पैदा होने वाले बच्चे का बाप आखिर कौन है। अगर ये पता चल जाता तो जाहिर है मुजरिम का तो पता चल ही जाना था। और फिर ऐसा ही हुआ। अब्बा ने मेरे घर वालों की लाख मुखालफत और तानों के बावजूद भी हर तरह के टेस्ट करवाए और टेस्ट के नतीजे दिए। ना सिर्फ मेरी दादी बल्कि अम्मा और अब्बा जान का भी मुंह बंद और आंखें खोल के रखती, क्योंकि टेस्ट के मुताबिक मेरा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरे छोटे चचा थे, जिनकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी। अब्बा नजरें झुकाए अपने बेटे के सामने थे, उनके हाथ जुड़े हुए थे। अब्बा के लिए अपनी छोटी औलाद को भी घर से निकालना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि चूंकि वो एक दरिंदा था, उससे किसी की भी कोई सी इज्जत महफूज नहीं थी। दादा ने मेरे अब्बा जान से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मैं आइंदा के बाद जलाल से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। उसने जो तुम्हारी बेटी के साथ किया और हमने जो तुम्हें उसका जवाब दिया, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा रहूँगा। अब्बा तो शर्मिंदा हो गए थे। मेरे दादा अब्बू ने बज़ाहिर इस बात को कबूल कर लिया था कि उनका छोटा बेटा उनकी नस्ल से ही नहीं है, लेकिन इसी छोटे बेटे के इस गम ने दादा अब्बू की जान ले ली और वो इस दुनिया से चले गए। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि दादा जान को खामखा हमारी वजह से तकलीफ उठाना पड़ी, जबकि वो बहुत नेक शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और मेरे बाबा का साया मेरे सर पर कायम रखे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी के मुतालिक अगर आप कोई राय का इजहार करना चाहते हैं या हमारे साथ अपनी कोई कहानी और वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो हम उसको मंजर आम पर अपने चैनल के थ्रू लेकर आएंगे। और हाँ, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।